السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، آغاز کرتے ہیں ہم اپنے دوسرے ہفتے کے 6ویں لیکچر کا۔ الحمدللہ جو ہم نے ایک اسپیشل سلسلہ شروع کیا ہے اسپیشل لیکچرز کا، آج اس کی تیسرا مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم نماز کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمیں نماز اور قرآن اور اپنا دین کا فہم عطا کرے اور اس کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے فہم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آسانیاں عطا فرمائے، آغاز کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کا۔ اب تک ہم نے ثنا کا مطلب، نماز میں سورۃ فاتحہ کا مطلب اور 3 صورتوں کا مطلب پڑھ لیا ہے۔ مزید 3 چھوٹی صورتوں کا ہم لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ آج ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل کہہ دیجئے یا فرما دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، رب کی، کس کے؟ صبح کے رب کی۔ فلق کہتے ہیں صبح کے وقت کو۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے وقت کے رب کی، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ سے طلبگار ہوں کہ کیونکہ اس زمانے میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، سورج چاند کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہ ان کا تصور تھا کہ ہر وقت کا الگ سورج ہے، سورج کی چڑھتے ہوئے، طلوع ہوتے ہوئے، غروب ہوتے ہوئے اس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کی عبادت کی جاتی تھی۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے غیر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہ میں صبح کے رب کی قسم کھاتا ہوں جس کے تم رب تصور کرتے ہو، میں اس کی رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے وہ اپنے حفاظت میں رکھے۔ من شر، اس کے شر سے۔ شر کا لفظ دیکھیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شر کا مطلب ہوتا ہے نقصان دہ چیز، یعنی ہر اس چیز کے شر سے۔ ما، جو، ما کے 3 مختلف مطلب ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کا مطلب ہے جو۔ خلق، اس نے پیدا کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار جہان ہیں، ہم اس کو نہیں جانتے، تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ جو بھی چیز نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھنا۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے کس چیز کے؟ غاسقین، اندھیری رات کے۔ غاسقین کہتے ہیں اندھیری رات کو۔ اذا، جب، وقب، وہ چھا جائے، کہ رات کے اندھیرے کے خوف سے جب وہ چھا جاتی ہے اس سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، کس چیز کے شر سے؟ نفاساتی، پھونکے مارنے والیوں کے، فی العقد، گھروں میں۔ تو یہاں پناہ مانگی گئی ہے جو جادو ٹونا اور عملیات وغیرہ کرتی تھی خواتین، ان سے، ان کے شر سے، یعنی کہ وہ نقصان دہ جو عملیات کرتی ہیں ان کے شر سے اے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے کس چیز کے؟ حاسدین، حسد کرنے والوں کے، حسد جو کرتے ہیں ہم سے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھنا۔ اذا حسد، جب وہ حسد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے والوں کے حسد سے اپنے پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا جب وہ حسد کرتے ہیں۔ دیکھیں اس صورت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اگلی 4 آیتوں میں 4 مختلف چیزوں سے کے شر سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت جو ہے، یہ صورت اور سورۃ ناس جو سے اگلی صورت ہے، اس میں خاص طور پر جب بھی جادو ٹونا اور کوئی شر سے ہمیں حفاظت کی دعا کرنی ہو تو یہ 2 صورتیں لازمی ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی
حفاظت میں رکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا اصل خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اور وہی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ ناس۔ کل اعوذ، کہہ دیجئے یا فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس، انسانوں کے رب کی، مالک الناس جو کہ انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس انسانوں کا معبود ہے۔ دیکھیں مشرکین کا یہ تصور تھا کہ بادشاہ کوئی اور ہوتا ہے، معبود کوئی اور ہوتا ہے، پوجا کسی اور کی جاتی ہے، بادشاہ کسی اور کو مانا جاتا ہے۔ تو یہاں اسلام کا تصور کیا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ ہے، مالک بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے۔ من شر، یہاں بھی ایک چیز سے پناہ مانگے گی، کس چیز سے؟ وسواس۔ وسواس کہتے ہیں وسوسہ، اردو میں بھی استعمال لفظ ہوتا ہے ڈالنے والے کے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ خناس، وہ جو پیچھے ہٹ جائے، خناس پیچھے ہٹ جائے کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کی وضاحت آخری آیت میں، الذی یوسوس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدوری، سینوں میں۔ تو صدور صدر کی جمع ہے، صدر کا لفظ دیکھیں استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، سینہ اس کو کہتے ہیں، تو صدور اس کی جمع ہے صدر کی، جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شک و شبہات ڈالتا ہے، ناس لوگوں کے۔ وہ کیا چیز ہے؟ من الجنتی والناس، جن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، ٹھیک ہے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے جو کوئی بھی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شک و شبہ ڈالتا ہے، شبہات پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شبہات سے، اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اس کے بعد تیسری آیت ہے سورۃ کافرون، اس کی 6 آیات ہیں۔ کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو، نہیں میں عبادت کرتا، ما تعبدون، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو۔ ماں کا مطلب دیکھیں بتوں نہیں ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ مشرکین کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ بتوں کی، اس لیے بریکٹ میں بتوں لکھا ہوا ہے۔ ولا انتم، اور نہ تم، عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ ولا انا عابد، اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما، جس کی عبدتم، تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم، اور نہ ہی تم عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما عابد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی، اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس کے بعد آج کی ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جو پہلے مسنون دعائیں پڑھائی گئی ہوں گی آپ نے وہ یاد کر لی ہوں گی، اپنے روزمرہ کا اس کو حصہ بنا لیا گیا ہوگا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد بسم اللہ وتوکلت علی اللہ، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ بھول جائیں شروع میں بسم اللہ پڑھنا، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا بھی درمیان میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یعنی کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ دیکھیں لکھی ہوئی ہے سامنے، آپ یہاں سے دیکھ کے یاد کر لیں اس کو۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیں، الحمد للہ الذی اطعمنا، اطعمنا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، وسقانا وجعلنا من المسلمین، ٹھیک ہے۔ اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا ہم کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ان تمام چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف کا حصہ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔